اس شہنشاہ کے دربار میں ایک بندہ آیا. میرے بزرگ بیٹھے, مجھے ان سے دعا چاہیے, جو نوجوان بیٹھے وہ بھی دعا کیجیے. 8ویں بادشاہ کے دربار میں ایک بندہ آیا. اجازت دو تو پھر میں ان کی کریمی بتاؤں. کہنے لگا سرکار, قدموں پہ ہاتھ لگایا, قدم چوم کے کہنے لگا سرکار میں بڑا غریب ہوں, مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں. 8ویں بادشاہ نے کتاب, میں ویسے بات نہیں کر رہا, کتاب کا حوالہ چاہیے, کتاب سن, زندگانی امام رضا کتاب کا نام, اس میں یہ بات درج ہے. آیا بندہ امام کے پاس, مولا کھانے کے لیے چاہیے, کچھ کھانے کے لیے دیں. امام نے جو جواب دی, امام نے کہا چپ کر کے بیٹھ جائے. دوبارہ اٹھا, کہنے لگا سرکار میں نے کھانے کے لیے مانگا ہے, آپ کریم ہیں, کریم ابن کریم ہیں, مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں. سرکار فرمایا چپ کر کے بیٹھ جا. تیسری دفعہ جب وہ اٹھا, سرکار نے کہا چپ کر کے بیٹھ جا. اس نے کہا مالک میں نے سنا تھا تیری عطا بہت بڑی ہے, تو علی کا بیٹا ہے, تو رسول کا بیٹا ہے, میں تیرے دربار میں کھانے کے لیے مانگنے آیا تھا, میں کھانے کے لیے مانگتا ہوں, آپ چپ کیوں کروا دیتے ہیں؟ امام نے کہا تجھے کھانے کے لیے چاہیے؟ اس نے کہا جی مالک. امام نے کہا وہ میری جوتی پڑی ہے, اٹھا کے لے جا. پیچھے رہ گئے سرکار, آپ پیچھے رہ گئے. امام نے فرمایا وہ میری جوتی پڑی ہے, اٹھا کے لے جا. اسے کہا مالک پتہ نہیں تیری عطا میں کیسی تبدیلی آ گئی ہے. مولا میں کھانے کے لیے مانگتا ہوں, پہلے مجھے چپ کروا رہا تھا, مولا جب میں نے 3 دفعہ اٹھ کے مانگا مجھے چپ کروا دیا, مگر جب میں نے کہا مالک مجھے کھانے کے لیے چاہیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری جوتی اٹھا کے لے جا. امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. امام نے کہا تو نے اپنے لیے مانگا, ہم نے 7 نسلوں کے لیے دے دیا. تو نے اپنے لیے مانگا, میں نے 7 نسلوں کے لیے دے دیا. جوتی اٹھائی, سینے سے لگائی, نکلا امام کے دربار سے, صحرا میں پہنچ گیا. صحرا میں پہنچنا تھا کہ امام کا ایک نوکر ہے معروف کرخی, آپ سب جان دیں گے, یہ امام کا معاشقی تھا. اب یہ سائل چلا ہے, صحرا میں پہنچ گیا. صحرا میں چل رہا تھا, سوچ رہا تھا کہ میں مولا رضا کے دربار میں گیا تھا, میں نے کھانے کے لیے مانگا, آگے سے امام نے جوتی دے دی. اس نے کہا چلو کھایا. امام کی جوتی سینے سے لگا کے اب صحرا میں چل رہا تھا. صحرا میں یہ چل رہا تھا کہ امام کا نوکر, توجہ ادھر رکھیے گا, ایک ایک لفظ پہ توجہ. امام کا نوکر معروف کرخی صحرا سے اپنے تجارت کے اونٹ لے کے واپس امام کے دربار میں جا رہا تھا. معروف نے دیکھا کہ یہ خوشبو کیسی. معروف اپنے اونٹ پہ بیٹھا. معروف نے اپنی نظر پورے صحرا میں دیکھی کہ ایک سائل نظر آیا کہ جس کے ہاتھ میں ایک جوتی ہے اور وہ صحرا میں چل رہا ہے. معروف اس کے قریب گیا, جا کے لگا یہ جوتی کہاں سے ملی؟ اس نے کہا کہ میں علی کے بیٹے کے دربار میں گیا تھا, میں نے کھانے کے لیے مانگا, انہوں نے پہلے چپ کروایا, دوسری دفعہ چپ کروایا, تیسری دفعہ چپ کروایا, مگر جب میں نے اٹھ کے پوچھا کہ مولا چپ کیوں کروا رہے ہیں, تو مولا نے کہا تجھے کھانے کے لیے چاہیے, ہماری جوتی اٹھا کے لے جا. میں نے سوال کیا میرے مالک مجھے جوتی کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام نے یہ فرمایا تو نے اپنے لیے مانگی تھی, ہم نے 7 نسلوں کے لیے دے دی. معروف نے کہا اچھا تجھے ابھی تک ملا کچھ نہیں؟ اس نے کہا نہیں ملا کچھ نہیں. معروف کہتے یہ میری تجارت کے اونٹ تو لے کے چلا جا, امام کی جوتی مجھے دے دے. تجارت کے اونٹ قطار تو لے کے چلے جا, امام کی جوتی مجھے دے دے. امام کی جوتی ہاتھ میں آئی, بس میں وقت کی قدر کرتے ہوئے ممبر چھوڑ دوں. امام کی جوتی ہاتھ میں آئی, سینے سے لگائی معروف نے, قطاریں دے دی اس کو, جوتی لے لی خود. اب پہنچا شہر میں, شہر سے گیا مولا کے دربار میں. مولا کے دربار میں گیا کہ علی کے بیٹے نے جو جملہ کہا, امام نے دیکھ کے معروف کو فوراً کہہ دیا. امام نے کہا معروف لوٹ کے لے آیا ہے غریب کو؟ اس نے کہا جی مولا. فرمایا کیا دیا؟ فرمایا مولا میری جتنی تجارت کے اونٹ تھے میں نے سب دے دیے, تیری جوتی لے لی ہے. اس نے امام کے آگے جوتی رکھی. اب امام کا جو جملہ پڑھنے لگا, امام نے کہا معروف آج کے بعد یہ جوتی تیری ہے, آج کے بعد یہ جوتی تیری ہے. معروف کے پاس امام کی جوتی آئی. معروف نے ہر وقت اپنے سر پہ رکھی. اللہ کی عبادت کرتا تھا, امام کی جوتی سر پہ ہوتی تھی. اللہ کا روزہ رکھتا تھا, امام کی جوتی سر پہ ہوتی تھی. اللہ کی نماز پڑھتا تھا, امام کی جوتی سر پہ ہوتی تھی. پھر میں ممبر آل محمد سے یہی پہ جملہ پڑھ کے چھوڑ جاؤں گا, ایک بار اتنا بولنا, اللہ کی عبادت کرتا تھا, امام کی جوتی سر پہ ہوتی تھی. اب مجھے کائنات کے مولوی اتنا بتا دیں, اور جس علی کے 8ویں بیٹے کی جوتی نماز میں آ جائے, نماز باطل نہیں ہوتی. اس علی کی ولایت نماز میں آ جائے, نماز باطل کیسے؟ حیدری